بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرکٹ کے سب سے بڑے ایونٹ کا آغاز ہو چکا، لیکن کبھی شاید کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اتنا پھیکا انداز شروع ہوگا، اس طرح سے بے رنگ، کوئی محفل نہیں، کوئی افتتاحی تقریب نہیں، کوئی ایونٹ ایسے شاید ہی اس سے پہلے کبھی آغاز ہوا، اور خاص طور پہ جب آپ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں، دنیا کی 10 بڑی ٹیمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے والی ہوں، اور اس کا افتتاحی میچ ہو، اور افتتاحی میچ بھی دو بڑی ٹیموں کے درمیان جو سابق چیمپئن رہی ہوں، جو فائنلسٹ ٹیمیں تھیں، وہ آمنے سامنے آ رہی ہوں، اور اس طرح سے انداز سے اس کا آغاز کرنا شاید کبھی کرکٹ لورز نے اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انڈین حکومت تعصب کا شکار، نہ شائقین کرکٹ کو ویزے جاری کیے، خاص طور پہ پاکستانی اب تک بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، آئی سی سی سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ کل جو پہلا میچ کھیلا گیا انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان، پچھلے ورلڈ کپ کی دونوں فائنلسٹ ٹیمیں تھیں، ایک دفاعی چیمپئن اور دوسری رنر اپ ٹیم تھی، دونوں کا کمال کا میچ ہو سکتا، لیکن کیا ہوا کہ 1,30,000 سے زائد کی گنجائش کے اسٹیڈیم کے اندر صورتحال بالکل مختلف تھی۔ وہاں پہ شاید کھلاڑیوں کو ہی تماشائی بننا پڑ گیا، اور وہاں پہ وہ میچ کھیلا گیا۔ اتنی بے رنگ اور اس قدر جو ڈٹائی کا مظاہرہ کرنا، وہ شاید صرف مودی سرکار ہی کر سکتی ہے، دنیا کا کوئی دوسرے ملک کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہے، لیکن انہوں نے کیا۔ انہوں نے ایک بڑے ایونٹ کو بے رنگ ضرور کیا۔ کیپٹنز کی جو کارنر ٹاک تھی، اسی کو انہوں نے قرار دے دیا جی کہ یہی ہماری افتتاحی تقریب تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا فٹ بال کا آغاز ہوتا ہے، دوسرے ایونٹس کا آغاز ہوتا ہے، ان کی افتتاحی تقریب دیکھنے والی ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور کرکٹ کے شائقین جو اس وقت کا انتظار کر رہے تھے، انہیں اس سے شدید مایوسی ہوئی۔ اسٹیڈیم خالی، گندی کرسیاں، کوئی بیٹھنے والا نہیں، فری آف کاسٹ کی جو ہے نا وہ پلاننگ کی گئی، تب بھی لوگ نہیں آئے۔ جن کو لایا گیا ان کو ہی پتہ نہیں تھا کہ میچ کن کا ہے، یہ صورتحال تھی۔ تو پہلی مایوسی تو یہ ہوئی۔ دوسرا، انگلش بیٹرز یا انگلش ٹیم سے توقع نہیں تھی کہ وہ یہ کارکردگی کریں گے، لیکن نیوزی لینڈ نے انہیں آؤٹ کلاس کیا۔ انگلش پیس بیٹری مکمل طور پر ناکام رہی، اپنے ٹوٹل کو دفاع کو نہیں کر سکی۔ میں نے پہلے بھی کہا اپنی ویڈیو کے اندر کہ یہ انڈین وکٹیں جو ہیں وہ 350 400 رنز بنانے والی ٹیم جو پہلے 400 رن سکور کرے گی، وہ بھی مشکلات کا شکار ہوگی۔ یہاں پہ سیکنڈ اننگ کھیلنے والی ٹیم جو ہے اس کو ایج ہوگا، جتنا بڑا ٹارگٹ بھی اچیو کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ خاص طور پہ پیس بیٹری جو ہے، جو تیز بالرز ہیں، ان کے لیے تو یہ قبرستان ہے، یہ وکٹیں ان کے لیے بہت مشکل ہے یہاں پہ مینیج کرنا، وہ خواہ کسی بھی ٹیم سے ہو۔ کل ہم نے دیکھا کرس ووکس جیسا بالر بے بس تھا، جو کہ دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر اس کو کھلائیں وہ کامیاب، لیکن کل وہاں پہ اس سے بالنگ دیکھ کر شرم آ رہی تھی کہ یہ وہی کرس ووکس ہے کہ جس سے انتہائی شاندار کارکردگی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں میٹ ہینری ایک نارمل لائن و لینتھ پہ بال کرنے والا بالر، اس نے بہت اچھی بالنگ کی، سپیڈ نہیں تھی، ویریشن تھی، لائن لینتھ اچھی تھی، اور اس کے اوپر وہ چلتا رہا کامیاب۔ اسی طرح ٹرینٹ بولٹ، مار کھائی اس نے بھی، لیکن پھر کم بیک کیا۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ اپنے ساتھ ٹرمپ کارڈ لے کے آیا ہے روی چندر کی شکل کے اندر، جو ایک اچھا آل راؤنڈر سپن بالر بھی ہے، اور آ کے اوپر سے کھیل بھی رہا ہے، اور بڑی تیز اننگ کھیل رہا ہے۔ اس نے ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف وارم اپ میچ کے اندر بھی پرفارم کیا، اور کل انگلش ٹیم کے خلاف بھی بہت اچھا پرفارم کیا۔ بہرحال یہ میچ کی اس کی داستان تھی جو ہم ہر ویڈیو کے اندر ڈسکس کرتے رہیں گے۔ آج پاکستان اپنے میچ کے لیے میدان میں اترے گا، حیدرآباد اسٹیڈیم ہی مرکز ہوگا۔ پاکستان کی ٹیم وہ ٹیم ہے جو اس وقت دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی، کیونکہ اس کو انپریڈکٹیبل کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ کھیلنے پہ آئے تو دل چاہے تو بہت بڑا ٹارگٹ بھی دے دے، نہ کھیلنے پہ آئے تو دل چاہے ہلکا سا ٹارگٹ بھی اچیو نہ کر پائے۔ بابر اعظم دنیا کا نمبر 1 بیٹر، دنیا دیکھنا چاہتی ہے کیسا کھیلتا ہے، کیونکہ اس حصے میں وہ بہت کم کھیلے، بلکہ شاید فرسٹ ٹائم جا کے کھیل رہے ہیں۔ باقی ٹیم کے اندر بھی ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو
دنیا کا مرکز ہیں، شہنشاہ افریدی ہے، اسی طرح فخر زمان ہے، دوسرے لوگ ہیں، ان کو لوگ کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن مشکل کیا ہے کہ ہر طرح سے انڈیا کے سابق کھلاڑی، وریندر سہواگ کو لے لیں، گوتم گمبھیر کو لے لیں، آپ ہربھجن سنگھ کو لے لیں، آپ اسی طرح ان کے دوسرے لوگوں کو لے لیں، وہ مسلسل ان کو ٹورنامنٹ کو کامیاب بنانے کی یا اس کے اندر رنگینی لانے کی یا اسے دلچسپ بنانے کی ضرورت پہ وہ زور نہیں دے رہے۔ وہ صرف اور صرف پاکستان ٹیم کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے اپنی پوری اسٹرگل کر رہے ہیں۔ ان کا میڈیا کیا، وہ مسلسل اس کو یوز کر رہے ہیں کہ کہیں کسی طرح ہم اس ٹیم کو کنٹرول میں لائیں تاکہ یہ ذہنی طور پہ ٹارچر ہوں، انفٹ ہوں اور کھیلتے ہوئے وہ پرفارمنس نہ دے سکے جو دنیا نے ان کو پچھلے 4 سال سے کرتے ہوئے دیکھا کہ بابر 11 نے شاندار پرفارم کیا ہر ٹیم کے خلاف، کہ صرف بابر اعظم کی بات کریں تو 2000 سے زیادہ رنز وہ 4 سال کے اندر بنا چکا، اور 2019 کے ورلڈ کپ کے اندر بھی سب سے زیادہ رن سکورر یہی شخص تھا۔ تو یقیناً نظریں تو ہوں گی، جب اتنے ریکارڈ آپ کے نظر میں ہوں تو ان کے اوپر ساری دنیا سوچے گی۔ تو اس ٹیم کو کس طرح سے ڈی مورلائز کرنا ہے، اس کو کس طرح سے بیک فٹ پہ لے کر آنا ہے، یہ اس وقت ان کھلاڑیوں کا، انڈیا کے سابق کھلاڑیوں کا، اس کے سوا کوئی ان کا کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے۔ میڈیا بھی اسی نیگیٹو پروپیگنڈا کے اندر ہے اور وہ مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے تاکہ یہ ٹیم ڈی مورلائز ہو۔ اب ہماری ٹیم کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں۔ تجربہ کار لوگ ساتھ ہیں، انضمام الحق بہت کرکٹ کھیلے ہیں اور دنیا کے ہر فیلڈ میں بڑا اچھا تجربہ رکھتے ہیں، اس ٹیم کے ساتھ ہیں، تو وہ بالکل اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔ مکی آرتھر خود ایک منجا ہوا آدمی ہے، اس کی کل کی سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے کہ ہم پاکستانی اپنے وے سے کرکٹ کھیلتے ہیں اور اسی سے ہم ورلڈ کپ جیتیں گے۔ یقیناً ٹیم کو اوپر لے جانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ٹیم کو کچھ نہیں چاہیے، یہ نہیں کہ ان کو ٹیکنیک نہیں آتی، کھیل سکتے ہیں۔ ہماری فاسٹ بیٹری ہو یا ہماری سپن بالنگ ہو یا بیٹنگ ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی بڑی خامی نہیں ہے کہ ہم کنٹرول نہ کر سکیں، کہ جناب ہمارے سے بالکل بھی جو ہے نا وہ کھیلا نہ جا سکے یا ہم پرفارم نہ کر سکیں۔ صرف چیز کیا ہے، اس کو اپ گریڈ کرنا ہے، کیونکہ مسلسل پہلے ویزوں کے اوپر ٹارچر کیا گیا، یہاں پہ پوری دنیا کو ٹیموں کو ویزے دے دیے گئے، اور پاکستان ٹیم کو اینڈ ٹائم پہ جب آئی سی سی نے انوالومنٹ کی، پی سی بی نے شور شرابہ کیا، تو پھر ان کو یہاں سے ہی ٹارچر شروع کر دیا گیا۔ یہاں سے ٹارچر سے مراد یہ ہے کہ ان کو کسی طرح مینٹلی طور پہ ڈسٹرب کیا جائے تاکہ یہ وہ پرفارمنس نہ دے سکیں جو دنیا ان سے دیکھنا چاہتی ہے یا یہ دے سکتے ہیں اور دیتے آئے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں، بے شک ہم جیتے نہیں تھے لیکن ہم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو اب اصل ٹریک جو ہے ان کا پورا زور ہی اسی کے اوپر ہے، ان کا کیا کردار ہے یہ سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس طرح سے اتنے بڑے ایونٹ کو بے رنگ کرنا، آپ کے اپنے شائقین ہی کرکٹ کے اندر نہیں ہے، وہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی صورتحال کیا ہے، اور اس ٹورنامنٹ کو ٹارگٹ کر کے اس سے نقصان کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ قطر میں ورلڈ کپ کا انعقاد ہوا، دنیا نے کہا کیسے انتظام کریں گے، لیکن انہوں نے کیا، دنیا گئی دیکھنے کے لیے، قطر حکومت کو فائدہ ہوا، انہوں نے ڈالرز کمائے، انہوں نے دی سیکورٹی۔ یہاں پہ تو خود کچھ حملوں کی جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ احمد آباد کے اندر جو ہے نا وہ میچز کے دوران دہشت گردی کا خطرہ ہے، تو بھارتی میڈیا اس خطرے کو بھانپ گیا، اس نے اس چیز کو بیان کیا، جبکہ بھارتی ایجنسیاں وہ دوسرے لوگوں کو مارنے میں مصروف ہیں، وہ بالکل خاموش ہیں، انہیں بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونے کیا جا رہا یا کیا ہونا ہے۔ تو ایک تقریب ہوتی، ایک بڑا انتظام ہوتا، لوگ دیکھتے، شائقین کرکٹ آتے، پہلا میچ ہی بڑا میچ تھا، دونوں نارمل ٹیمیں نہیں تھیں، لیکن اس میچ کو بھی بے رنگ کیا گیا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے میں، 30,000 1,30,000 میں سے 30,000 شائقین کرکٹ بھی نہیں تھے۔ گندی چیئرز کی، بے ہنگم انتظامات کی تصاویر، وہ ویڈیوز، وہ سب کو سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ بھارتی حکومت صرف پاکستان کے تعصب کے اندر یہ سارا کچھ کر رہی ہے، حالانکہ یہی ہے جو آئی پی ایل کے سارے انتظامات کرتی۔ یہ مختلف شہروں کے اندر، انڈیا کے 10 شہروں کے اندر یہ 10 ٹیمیں ٹکرائیں گی، 45+ میچز کھیلے جائیں گے، دنیا کا ایک سے ایک بڑا پلیئر موجود ہے وہاں پہ۔ تو یہ کام کرنا، یہ انداز اختیار کرنا صرف ایک ملک کے تعصب کے اندر، اس کو شاید ہی دنیا قبول کرے، نہ کیا جا سکتا ہے کہ اب کھیل کو بھی سیاست کی نظر کر رہے ہیں اور وہ بھی اس انداز سے کر رہے ہیں
کہ جس کو بھیانک ہی کہا جا سکتا ہے. تو بہرحال اتنا برا انداز نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان ٹیم آج اپنی پوری طاقت کے ساتھ پوری طرح سے اترے گی میدان کے اندر. بابر اعظم بالکل واضح کر چکے ہیں کہ ہمیں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. نہ تو ہماری بیٹنگ کمزور ہے اور نہ ہی ہماری بالنگ کمزور ہے. ہم لڑنا بھی جانتے ہیں اور کھیلیں گے بھی. کھیل کے میدان کے اندر بھی نیدرلینڈ صاف ظاہر ہے کوالیفائنگ راؤنڈ کھیل کے آئی. ویسٹ انڈیز زمبابوے ان لوگوں کو شکست دے کے اس نے کوالیفائی کیا. تو ٹیم ماٹھی اس کو بھی نہیں کہا جا سکتا. ٹف ٹائم بھی دے سکتی ہے. لیکن حیدرآباد کی وکٹ کو دیکھتے ہوئے جو ہم نے 2 وہاں پہ وارم اپ میچز کھیلے اس کو دیکھتے ہوئے پوری پلاننگ یقیناً ٹیم کے ساتھ لوگ موجود ہیں وہ پلاننگ کریں گے کہ ہم نے کس کمبینیشن کے ساتھ وہ 2 میچز کے اندر آزما چکے ہیں کس کمبینیشن کے ساتھ کس طرح سے میدان میں اترنا ہے وہ اس کے اوپر کام بھی کریں گے. اور ہوپ فلی پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اپنا پہلا میچ ہی بڑے مارجن کے ساتھ کیونکہ پہلے دونوں میچ ان کو نیدرلینڈز اور سری لنکا دونوں کے ساتھ دونوں میچز کو ان کو بڑے مارجن کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے جیتنا چاہیے تاکہ آگے اگر کوئی مس ہیپ ہوتا بھی ہو جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہ بن سکے. پاکستان انڈیا کے میچ کے اوپر دنیا بھر کی نظریں ہیں جو 14 تاریخ کو کھیلا جائے گا. سب دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی کو شاید اس کا فائنل بھی سمجھے. تو اس لحاظ سے اس سے پہلے ہمیں یہ دونوں میچ جیتنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لیکن انڈینز ایسے انتظامات کریں گے اس کا شاید کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا.